بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موضوع ڈسکس کر رہے تھے کہ جھوٹ بولنا کب کب جائز ہے۔ اس میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے کہ ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یحل الکذب الا فی ثلاث، تین چیزوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، میدان جنگ میں جھوٹ بولے، یا دو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے۔ بنیادی اصول تو میں نے آپ کے اس کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ جھوٹ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جب جواز کی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحالت مجبوری کوئی حرام چیز کھانے کی اجازت دی ہے، شراب پی لے، مردار کا گوشت کھا لے، تو جب کسی حرام چیز کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ پھر بقدر ضرورت ہی ہوتا ہے، اس کو اس سے زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اگر زیادہ بڑھائیں گے تو حرام کے مرتکب، اور اگر پھر اس حرام کو جائز سمجھیں گے تو پھر کفر ہو جائے گا۔ کہ یاد رکھیں کہ تمام وہ احکامات جو فرض اور حرام ہیں، سنت، واجبات یا مستحب یا نفل نہیں، جو فرض یا حرام ہے، ان کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ وہ صراحت کے ساتھ قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں مطلب اتنی ان کی اتھینٹسٹی موجود ہے کہ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جیسے کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، تو اسی طرح سے اب جھوٹ بولنے کے جواز پر جو اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس پر محدثین جو رائے دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ کی عادت نہ ہو، مطلب شوہر بیوی کے ساتھ بول رہا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ بول رہی، عادتاً نہ ہو، اگر عادتاً ہے تو یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا جھوٹ بولنے کا جواز رشتے کی آخری حد ہے، اور یہ مطلب محدثین نے خلاصہ بیان کیا ہے کہ جب انسان دیکھے نا کہ اب شوہر دیکھے یا بیوی دیکھے کہ اس حد کے بعد اب آگے رشتہ ختم ہو جائے گا، خدا نخواستہ گھر ٹوٹ جائے گا، تو اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر جھوٹ بول کر گھر بچتا ہو تو رشتے کو قائم رکھیں اور رشتہ نہ ٹوٹنے دیں۔ جھوٹ بول دیں، وہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب ایسا جھوٹ جائز نہیں ہے جس سے حقوق تلف ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر شوہر کے پاس پیسے ہیں، رقم ہے، مالدار ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، اور وہ بیوی کو نہیں دے رہا، بیوی نے مانگے، اب اس نے اس معاملے میں جھوٹ بول دیا تو یہ جائز نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث پاک کو اٹھا کے لائے، دیکھیں جی حضور نے فرمایا بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو اس موقع پر جائز نہیں ہے۔ اس موقع پر اگر بولے گا تو حرام کرے گا، اور اگر اس کو جائز سمجھے گا تو کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تم اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو تو میرا جواب یہ ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، واقعہ عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی کو بلا لیا اور پوچھا کیا تم اپنے خاوند سے کہتی ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ اس عورت نے جواب دیا، امیر المومنین، اس نے مجھے اللہ کی قسم دی تھی تو میں جھوٹ کیسے بولتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بول دیتی کیونکہ سارے گھر محبت پر قائم ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ گھر قائم کرنے کے لیے حدیث پاک سے شرح ہو گئی، یہ تفسیر ہو گئی ہے آیت کی۔ میں نے آپ کو شروع میں پہلے دن بتائی تھی ایک اصول کہ قرآن پاک کی بہترین تفسیر جو قرآن سے ہو جائے، قرآن پاک کی بہترین تفسیر جو حدیث پاک سے ہو جائے۔ تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا ہے کہ اس موقع پر جب گھر بچانا تھا تو جھوٹ بولنا بیوی کے لیے جائز تھا۔ آپ نے فرمایا بہتر تھا کہ تم جھوٹ بول دیتی۔
صحیح مسلم کی شرح کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رہا خاوند کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا اور بیوی کا اپنے خاوند سے جھوٹ بولنا تو اس سے محبت کا اظہار ہے، مقصد گھر بچانا ہے، خاندان بچانا ہے، اور جو چیز لازم نہیں اس کا وعدہ کرنا مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اب کوئی ایسی ہے جو انسان کے قدرت میں نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو، تو اگر اس نے کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لیا یا ایسی چیز پر جھوٹ بول دیا تو وہ جائز ہوگا، اور اصول پھر وہی ہے کہ جب نوبت اس حد تک آ جائے۔ اور اگر وہ اب آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک کی شرح میں اپنی ذمہ بیوی یا خاوند کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے میں یا دھوکہ دینے میں یا حق غصب کرنے میں اگر شوہر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ بالاجماع حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے جھوٹ کی۔ اب فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ خاوند اور بیوی کے حق میں جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں نہ تو حق ساقط ہوتا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کا حق غصب ہوتا ہو۔ حق یہ ہوتا ہے شریعت میں کہ ہم پر نماز فرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میں نے کسی کو 100 روپے ادا کرنے ہیں تو مجھ پر فرض ہیں، اور جس کو میں نے دینے ہیں وہ اس کا حق ہے، تو کسی کا بھی حق اگر مارا جائے کسی جھوٹ سے تو وہ جھوٹ جائز نہیں ہوگا، وہ جھوٹ حرام ہو جائے گا۔ شریعت کے اعتبار سے اگرچہ میاں بیوی کے درمیان میں ایسا فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس فرق کو رکھا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی لڑائی ہو جائے، بیوی کا زیور تھا، شوہر نے بیچ دیا، اس پر فرض تھا کہ وہ رقم بیوی کو ہی دیتا، اس نے نہیں دی۔ اس معاملے میں اگر شوہر جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ، میں نے آپ کو مثال دے دی، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے، اور اگر اس کو جائز سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کفر ہو جائے گا۔ یہ میرے خیال سے یہ وضاحت جو ہے نا وہ کافی ہو گئی ہے۔ درمیان میں کسی کی کال آگے چلتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو مزید چیز بتائی تھی کہ تعریض اور توریہ کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اب اس میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، علماء کے اور محدثین کے اور شارحین کے بہت سارے اقوال ہیں، میں چند ایک آپ کو اس میں سے بتاؤں گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ تعریض اور توریہ کے طور پر جھوٹ بولنا یہ جائز ہے، اور بعض فقہا نے تو یہاں تک فرمایا ہے، علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تعریض اور توریہ میں اس قدر یہ وسیع ہیں اور وسعت ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولنے کی بجائے تعریض اور توریہ کر لے تو حقیقتاً زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ اس لعنت سے ہی بچ جائے گا۔ اب یہ ہیں کیا تعریض اور توریہ؟ تو یہ ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں کرتے بھی رہتے ہیں، ہمیں بس اس کا جو ہے نا وہ شرعی نقطہ یا شرعی جو ہے نا وہ ایک سائڈ نہیں پتا، اور اس کا میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ تعریض تصریح نہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ذو معنی الفاظ میں، یا جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں گول مول کر دینا بات کو، مکمل جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی جو ہے نا وہ آدھی بیان کر دی، یا اس طریقے سے بیان کی کہ سامنے والے کو سمجھ آ گئی ہے بات کی اور آپ نے ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا اس کے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ہم حدیث پاک سے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان وسادک لعریض، تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ تعریض اور توریہ تھا کہ حقیقت میں ہم نے جھوٹ کی تعریف میں پڑھا تھا کہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ حضرت عدی بن حاتم کا تکیہ کوئی بہت زیادہ بڑا تو تھا نہیں، نارمل تکیہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اب اس سے مراد یہ تھی کہ تم بہت زیادہ سوتے ہو، نیند بہت زیادہ کرتے ہو۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تعریض کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ تعریض کریں گے، اور جو شخص دریا کے کنارے چلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اب
اس پوری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ مطلب ہمارے ساتھ تعریض کے ساتھ چلتا ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ اس تعریض اور توریہ کے ساتھ کام لیتا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کام لیتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، دریا کے کنارے چلے گا، تو پھر ہم بھی اس کو دریا میں ڈال دیں گے، مطلب ہم بھی پھر اسے تعریض اور توریہ نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ ہی حکم لگائیں گے۔ اب اس کی ایک اور تعریف وہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کو ایک جانب پھیر دینا جو مقصود پر دلالت کرے، اور یہ بات میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں اس کی آپ کو چند ایک مثالیں حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے بھی دیتا ہوں۔ اب توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بات کو چھپا دینا، تعریض کا معنی تو میں نے آپ کو بیان کر دیا، توریہ یہ ہوتا ہے بات کو چھپا دینا یا کنایہ الفاظ میں بیان کرنا۔ جیسا کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہو، آپ جانا چاہتے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، اب کسی کو بتانا نہیں چاہتے میں کہاں جا رہا ہوں، تو مثال کے طور پر یہاں سے جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، اب سامنے والے کو نہیں بتانا میں ملتان جا رہا ہوں، یا کسی وجہ سے نہیں بتانا چاہتے، تو اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا لاہور جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میری منزل لاہور ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ توریہ کے بات کو چھپا دیے، بتایا نہیں ہے جا کہاں رہا ہوں، میں نے ملتان اترنا ہے، ایگزیکٹ بتا دینا چاہیے تھا میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں، راستہ تو وہ واقعی لاہور کا ہی ہے، ملتان سے آگے چلیں گے تو لاہور سے پہنچ جائیں گے، لیکن بات پوری نہیں بتائی۔ تو بات کو چھپا دینا کسی الفاظ کے ساتھ، تو یہ توریہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام نے یا ان کے دور میں، اور انبیاء نے خود بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ انہوں نے توریہ فرمایا ہے، یہ اس کو مطلب بطور عیب کے نہیں گنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے۔ اب یہاں پر جھوٹ سے مراد جو ہے نا وہ یہی تعریض اور توریہ ہے کہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے۔ انبیاء یاد رکھیں کہ انبیاء معصوم ہیں، اور اس کے اوپر اجماع ہے، قرآن پاک اور احادیث کے دلائل بے شمار ہزارہ دلائل ہیں۔ انبیاء سے گناہ اور غلطی سرزد نہیں ہوتی، انبیاء اور فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی اور گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ گناہ کا خیال بھی نہیں آتا ان کے دل میں۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہم وہ احادیث سنتے رہتے ہیں کہ دل کو پاک کر دیا، انبیاء کے دل سوتے نہیں ہیں۔ تو اب اس حدیث پاک میں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری طور پر مطلب 3 جھوٹ بولے، تو اب اس سے مراد وہ حقیقتاً جھوٹ نہیں تھے بلکہ تعریض اور توریہ تھا۔ اب اس کی ان تینوں کی مثال مطلب قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ جب مشرکین جانے لگے شہر سے باہر، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابھی ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اب حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام جسمانی طور پر تو بیمار نہیں تھے، تو آپ نے اس سے مراد جو ہے نا وہ روحانیت کو لیا کہ آپ نے ان کے شہر سے باہر جانے کے بعد ان کے بتوں کی درگت بنانی تھی اور ان کو کل ٹھکانے لگانا تھا، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، مطلب میرے دل کے اوپر پہلے سے اتنا بوجھ ہے تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کر، اب میں تمہارے ساتھ میلے میں چلا جاؤں، ادھر جا کے مزید گناہ دیکھوں؟ تو آپ نے فرما دیا میں بیمار ہوں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریض اور توریہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ سارے شہر سے باہر چلے گئے، آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، واپس آئے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، میں نے یہ نہیں کیا ہے، بلکہ فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے، نہ تو خود سے انکار کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ آپ نے ڈائریکٹ کہا کہ بھئی اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ ہم جو عام طور پر اپنے اسکول کی نصابوں میں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بڑے بت سے کہا، یا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو، اس نے کیا ہے، تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے قرآن پاک جو ہمیں بتاتا ہے، آپ نے فرمایا قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہاں پر بڑے 2 تھے، ان کے بڑے سے مراد ایک چیز تو یہ لی جا سکتی ہے کہ بتوں میں جو سب سے بڑا تھا اس نے یہ کام کیا ہے، دوسرا جو معنی اس کا بعید تھا وہ اس سے مراد یہ تھا کہ قوم کے بڑے شخص نے یہ کام کیا ہے۔ اب قوم کا بڑا کون تھا؟
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لیکن جب آپ نے یہ زو معنی بات کی، آپ نے تعریض فرمائی اور بالکل 100% جو ہے نا وہ حقیقت کو بیان نہیں کیا، الفاظ کو چھپا دیا، تو وہ سمجھے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ جو ہے نا وہ بتوں کی طرف ہے، بڑے بت کی طرف ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا. تو اب وہ سوال نہیں کر سکتے تھے کہ بت تو بولتا نہیں ہے، اب بت سے کیا سوال کرتے. تو تعریض اور توریہ کی بے شمار مثالیں میں قرآن پاک سے مل جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص نے آ کر آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیں. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹ تو نہیں دے سکتا، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا، میں نے سفر پر جانا ہے تو اونٹ چاہیے، اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا. تو یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ ہوگا وہ ہوگا تو اونٹ کا بچہ ہی. آقا علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور سے زیادہ مزاح کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، مسکرانے والا اور مزاح کرنے والا. ہاں مزاح ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مزاح کرنا سنت ہے، ہنسنا کھیلنا یہ سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ سفر پر گئے ہوئے تھے، حضرت ابو طلحہ سفر پر تھے، تو آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے آ کر پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے. آپ کی بیوی حضرت ام سلیم نے کہا کہ وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آرام مل گیا ہے. اب یہ زو معنی بات تھی، تعریض فرمائی تھی. میں آپ کو صرف اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ اس طرح کا جھوٹ جائز ہے عام طور پر بھی، جب آپ بات پوری سچ نہ بتائیں. تو حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ شاید وہ سو گیا ہے. اب یہ ان کی بیوی کی محبت تھی کہ انہوں نے شوہر کو آتی جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. بیٹا فوت ہو گیا تھا لیکن سفر سے آئے ہیں، تھکے آ رہے ہیں، نہ جانے کتنے دن کا کتنے مہینے کا سفر ہے، یا کسی جنگ سے واپس آئے ہیں واللہ عالم. تو آپ نے یہ کہہ دیا بیٹا پرسکون ہے. کھانا وغیرہ کھا لیا، جب وہ انہوں نے آرام کر لیا تو پھر انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں ہے، انہوں نے پھر بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے. تو اس طرح کی تعریض اور توریہ کرنا جائز ہے. رمضی شریف کی حدیث سے پاک ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ خوش طبعی کر لیتے ہیں، مزاح کر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. بات سچ ہی ہو لیکن بات مکمل کی جائے. جیسے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھ کر فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ بوڑھی بڑے پریشان ہوئی، یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو پھر ہم کیا کریں گے. تو حضور نے فرمایا جو بوڑھی ہوگی وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی. تو اس طرح کا مزاح یا اس طرح کی بات تعریض اور توریہ کرنا جہاں میں حقیقت کو جھٹلایا نہ جائے لیکن حقیقت کو مکمل الفاظ میں بیان نہ کیا جائے، ایسا جھوٹ بھی جائز ہے. اور باقی پھر اقسام میں نے آپ کو بتا دی تھی، جھوٹ کی مزید اقسام جو بھی تھی. اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، خبردار بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، اسی طرح سے جیسے لوگ ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے پاگل ایمان لے آئے یا بیوقوف ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ حقیقت میں بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. سورہ بقرہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے 13 تک میں نے ابھی پڑھی ہے. پہلی 10 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، 4 آیات میں نشانیاں بیان کی، 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند بیان کی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئے، مفلحون وہ کامیاب ہیں. اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں، اور اس کے بعد 3 آیات میں منافقین کی نشانیاں گزری تھیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی، جھوٹ تک. اب اس کے بعد منافقین کی مزید نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ اس کے علاوہ منافقین کیا کیا کام کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وہ کہتے تھے بھئی ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کہ جب انہیں کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو
وہ آگے سے کہنے لگے ہم نے فساد نہیں کیا، ہم تو امن والے ہیں، امن پھیلا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کا فساد تھا کیا؟ کون سا فساد کرتے تھے وہ؟ اس کے اندر مفسرین کی بے شمار آراء ہیں اور روایات بھی ہیں کہ ان کے فساد کی مراد کیا تھی یہاں پر، یا کیسا فساد کیا کرتے تھے۔ ایک سب سے بڑا فساد تو ان کا یہ تھا جو آگے آیات میں بھی بیان ہو رہا ہے، کہ وہ یہ کرتے تھے کہ کفار سے تعاون کرتے تھے اور مسلمانوں کی باتیں جا جا کر کفار کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ کفار کو جنگ کے لیے ابھارتے، بلا وجہ کی لڑائی شروع ہو جاتی، کوئی غزوہ یا کوئی چھوٹی جنگ، جیسے بے شمار سرایہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجے، حضور خود تشریف نہیں لے کر گئے، اس کو ہم عربی میں سریہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع سرایہ، غزوہ جس میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو سرایہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا صحابہ کو، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ خود جا کر آگ بھڑکاتے تھے اور دوبارہ الزام دوسرے پر لگا دیتے تھے۔ پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ جب حکم ہوتا تھا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، یا باقی دیگر شریعت کے احکام جو ہوتے تھے، یا تو پورے کرتے تھے یا درمیان سے بھاگ جاتے تھے۔ اس طرح کی شریعت کا مطلب، وہ جو مفسرین الفاظ کے انہوں نے فرمایا شریعت کا ساتھ استہزاء، شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، بات پوری نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، وہاں سے چلے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ مشرکین کے ساتھ مل کے ان کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ شاید بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ تو ان کے بارے میں پھر قرآن پاک نے ایک اور آیت بھی نازل فرمایا سورہ فاتر کے اندر، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو ہی اچھا سمجھ لیا۔ جب انسان انتہائی برے کام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ اپنی برائی جو ہے وہ ایسے لگنے لگتی ہے کہ شاید یہ برائی ہے ہی نہیں، اور یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان کو یہ لگنے لگے کہ شاید میں جو کام کر رہا ہوں ہو وہ برا، لیکن وہ سمجھے کہ شاید یہ برائی ہے ہی نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر جو کالک لگ چکی ہے، جو مردار ہو چکے ہیں، جو ان کو گناہ نظر ہی نہیں آتا گناہ کرتے ہوئے، یہ کوئی اور بات نہیں ہے، ما کانوا یکسبون، یہ سارے ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ وہ گناہوں سے انہوں نے توبہ ہی نہیں کی۔ تو منافقین کی بھی یہی حرکتیں تھیں کہ وہ مطلب آگ بھڑکاتے تھے، مسلمانوں کی باتیں جا کر مشرکین کو بتاتے تھے، جا کر جھوٹ بولتے تھے کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، تو پھر جنگ لگ جاتی تھی اور زمین پر فساد برپا ہو جاتا تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے نا یہ آج بھی نہیں تھما، آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ مل جائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوں گے، مختلف مسالے کے درمیان، مختلف علماء کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا، ادھر کی بات جا کے ادھر بتائے گا اور ادھر کی بات جا کے مرچ مسالہ لگا کے ادھر بتائے گا، اور یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اور منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بدترین قوم ہے دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین کافر ہیں۔ تو ایسی حرکتوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جو چیزیں انسان کو دوسروں کے ساتھ مشابہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان تو ہمارا ہو تو مسلمان، لیکن جو ہے نا وہ نامہ اعمال سارا منافقین کی یا کفار کی نشانیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو۔ اب اس کے اندر اگلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تھا مشرکین منافقین کا ذکر کہ وہ جو ہے فساد برپا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کے اندر ایک دلیل دی گئی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اصلاح کرو، امن کی طرف آ جاؤ، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، ہماری تو جو نیت ہے وہ نیت تو ٹھیک ہے۔ اور یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کہا جائے بھئی آپ یہ غلط کام نہ کریں، وہ کہتا ہے بھئی میری نیت تو ٹھیک ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ جہاں پر نیت ٹھیک ہو وہاں پر آپ کا کام بھی ٹھیک ہو۔ غیبت سچ ہی ہوتا ہے، آج کل بہت عام ہے، عورتیں تو بیچاری بدنام ہیں، مرد بھی نہیں چھوڑتے، کرتے ہیں غیبت، ایک جہاں پر دو بیٹھیں گے تیسرے کی غیبت، تین بیٹھیں گے چوتھے کی غیبت، اور جب کہا جائے بھائی یہ غیبت نہ کریں حرام ہے، ہم سچ ہی تو بول رہے ہیں، ارے بھائی سچ ہی تو غیبت ہے،
اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کسی کے بارے میں، وہ غیبت نہیں، وہ تو تہمت ہے. سچ بول رہے ہیں یہی تو غیبت ہے، اور اسی کو تو رب نے حرام کیا ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا کہ جھوٹ بسا اوقات کا جائز بھی ہوتا ہے، تو یا غیبت کی شکل میں سچ بھی حرام ہوتا ہے. جہاں پر سچ سے، ایسا سچ جو بولنے سے فساد برپا ہوتا ہو، ایسا سچ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، ایسا سچ جس کی وجہ سے کہ خاندان ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جس کی وجہ سے لڑائی کا خطرہ ہو، جس کی وجہ سے کسی کا حق تلف ہونے کا خطرہ ہو، جس کی وجہ سے کسی کی عزت، مال اور جان پر حرف آتا ہو، ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے اور گناہ ہے. ایسا مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری نیت تو ٹھیک ہے. وہ پھر منافقین والی حرکتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ایسی اصلاح قرآن کو اور ایسی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اصلاح وہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت قائم رہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون. تو جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولاکن لا یشعرون. ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، یشعرون کی پچھلی کلاس میں ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا تھا کہ شعور سے مراد کیا چیز ہے. تو ایک اور اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ویسے تو ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل پڑھ لی تھی. شعور عقل سے، علم سے اونچا درجہ ہے. جس شخص کے پاس علم ہوگا اس کے پاس شعور لازمی ہوگا، لیکن لازمی نہیں جس کے پاس شعور ہے اس کے پاس علم بھی ہو. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن عقل، فہم، کسی بات کو سمجھنے کا ادراک ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ شعور ہے. علم شعور کے بعد آتا ہے. مطلب یوں سمجھنا کہ علم نیچے ہے اور شعور اس کے اوپر ہے. لازمی نہیں کہ جس شخص کے پاس شعور ہے اس کے پاس کسی نہ کسی چیز کا ادراک ہے، وہ بات کو سمجھ رہا ہے. اگر کہا جائے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے تھے تو ممکن نہ پھر ان کے پاس شعور تو ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. تو اس سے مراد یہ لیا گیا کہ ان کے پاس جو علم ہے نا، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نالج ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں، ہم چلاکیاں کھیل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی لاشعوری ہیں، ساری جہالت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے مطلب دماغ بالکل ہی کورے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں یہ، جس کو ہم عام زبان پہ کہہ دیتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے باقی لوگ ایمان لے آئے، مطلب صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے. قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، اسی طرح سے جیسے پاگل لوگ ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی لوگ پاگل اور بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، تمہیں عقل نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور نشانی بیان کی ہے منافقین کی، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ، راہ راست پر آ جاؤ، اپنی حرکتوں کو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، جو فساد فی الارض کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو. امام قرطبی نے تو فساد فی الارض کی تفسیر میں اور تشریح میں یہاں تک لکھا کہ انسان کا گناہ کرنا یہ بھی فساد فی الارض کے زمرے میں ہی آتا ہے. اور انہوں نے اس کی دلیل پھر قرآن پاک سے خود دی ہے کہ قرآن پاک نے گناہ کرنے کو بھی فساد فی الارض فرمایا ہے. تو یہ ساری حرکتیں جو تم کرتے ہو ان چیزوں کو چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ. کما من الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لائے. یہاں پر ناس سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہے کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے اسی طرح سے تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. قالو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جیسے پاگل لوگ ایمان لائے. اب انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہا. اس کی طرف جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو ٹاپک بتایا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن پاک نے، دین نے ایمان کا معیار مقرر کیا ہے صحابہ کرام کے ایمان کو. ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر اپنا مقام واضح کرتے ہیں. کسی جگہ جاب کرتے ہوں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر ٹکے رہنا ہے نا اور یہاں پر کامیاب ہونا ہے تو فلاں شخص کو دیکھیں، اس کی طرح کام کریں، اس کو اپنا معیار بنا لیں. تو ایمان کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، مسلمان اور مومن ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے.
اگر انسان مسلمان ہے اور مومن ہے تو ایسا ہو جیسے صحابہ کرام تھے، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اعمال کا ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ رب جانتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے اعمال میں بہت ساری کمی ہو جائے گی، لیکن کم از کم ایمان ایسا ہو جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان تھا، پختہ ایمان ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے دور میں تو میڈیا سے لے کے نیچے تک ایمان کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے پوری پوری مشینیں کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک پیدا کر دیا جاتا ہے، تو اس شک سے بچایا گیا مسلمانوں کو۔ اب یہاں پر صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے مراد کون کون لوگ ہیں، تو اس سے مراد سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً صحابہ کرام مراد ہیں، جو بھی صحابی ہے الناس سے مراد اس کی ذات ہے۔ دوسرا قول اس کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی صحابی ہیں، اس سے مراد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، کہ اس لیے انہوں نے ان چار کو خاص کیا کہ یہ چار خلفۂ راشدین میں ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت یا ان کا طریقہ کار تم پر لازم ہے، علیکم سنتی و سنت خلفاء راشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے وہ لازم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چار کو خاص کر دیا، باقی تو ہیں ہی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ اب صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان لازوال اور شک اور شبہ سے اور کسی بھی عیب سے پاک تھا۔ ہمارا ایمان آج کل ویسا نہیں رہا، بدقسمتی یہ ہے۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھیں، ان کی نمازوں کی حالت دیکھ لیں تو سردی ہو یا گرمی ہو ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئیں، لیکن ہمارے ہاں تو میچ لگا ہوا ہو تو ہمیں نمازیں یاد ہی نہیں رہتی، فلم لگی ہو تو نماز یاد نہیں رہتی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپ ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑا لیں، اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں سے پوچھ لیں، انہیں شاید انڈین ایکٹرز کے نام آتے ہوں گے، کیا وہ انڈین ایکٹرز رسول اللہ کے دشمن نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے دین کے خلاف نہیں ہیں؟ حتیٰ کہ میری چونکہ فیلڈ ہے، اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی گانے کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوگا، میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں کہ انسان سنتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پاک سنائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کھڑا ہوا مسلمان ہوگا، بیٹھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان بہت حساس چیز ہے، بہت حساس چیز ہے، انسان بہت جلدی دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذرہ برابر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس سے قرآن پاک کی اور شریعت کی صراحت کا انکار ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ ایک وقت آئے گا لوگ نکاح کریں گے لیکن زنا کریں گے، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کس وجہ سے کفر کر بیٹھے اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پھر آپ کو پہلے حدیث پاک سنا دی کہ لوگ کھڑا ہوگا تو مسلمان ہوگا، بیٹھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، بیٹھے گا تو مسلمان ہوگا، لیٹے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، اتنی جلدی جلدی کفر ہوگا۔ پھر قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے سورہ واقعہ کے اندر، ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، وقلیل من الاخرین، اور آخری لوگوں میں سے کوئی چیدہ چیدہ جنت میں جائے گا۔ وجہ ایمان ضائع کر بیٹھے ہوں گے، اور آج کل تو ایمان بہت جلدی ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے ایمان کا معیار بناؤ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ مثال دے رہا تھا کہ اپنے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں، چھوٹے بچے کو کسی کو پکڑ لیں، اسے انڈین ایکٹرز کے نام آتے ہوں گے، لیکن اگر ہم اسے کہہ دیں کہ ہمیں صحابہ کرام کا کوئی نام بتا دیں، شاید وہ 10 صحابہ کا نام بھی نہ گنا سکے۔ اسے انڈین فلموں کی پوری پوری ہسٹری یاد ہوگی، پوری پوری فلم یاد ہوگی، الا بلا شلا بہت کچھ یاد ہوگا، ایسی چیزیں بھی یاد ہوں گی جو شریعت میں جائز نہیں ہوں گی، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کوئی ایک چیز بتا دو تو شاید وہ بھی نہیں آتی ہوگی۔ اسے کہا جائے قرآن پاک کی کوئی سورت زبانی سنا دو
تو وہ بھی نہیں آتی ہوگی. ہم نے تو بدقسمتی ہے، ہم تو قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم پڑھ کیسے رہے ہیں. ہم انگلش بولتے ہیں تو بھائی اس کا لہجہ صحیح ہونا چاہیے، بالکل ایسے جیسے انگریز بولتے ہیں، ورنہ توہین نہ ہو جائے. قرآن کیسے پڑھتے ہیں ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی قرآن پاک کی آیات کا کیسا بسا اوقات رونا آتا ہے کہ کیسے قرآن پاک کو بدل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کفریہ طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ میں نہیں، آپ دنیا میں جا کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم سے یہ چیز پوچھ لیں. عربی زبان میں لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور. آیت ہو ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اگر خدا نہ خواستہ اس کو پڑھ دیا ان اللہ لا، لام الف لا کی جگہ پر لا یحبو کی جگہ پر لا یحبو پڑھ دیا، تو ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ضرور محبت کرتا ہے. تو ہم نے تو کبھی قرآن سیکھا ہی نہیں، بچوں کو کبھی نہیں سکھایا. تو ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کرام کے معیار سے تو بہت ہی نیچے جا چکا ہے اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، چھوڑیں اس جھگڑے کو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں. عام طور پہ یہ علماء یا مولویوں کے درمیان یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے. اس بات کو سوچیں کہ اگر آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو کیا ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ ہم حضور کی مہمان نوازی کر سکیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم اللہ کے ولی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کمزور ہیں. پھر ہمارا معیار وہ صحابہ کے ایمان والا معیار تو نہیں رہا. ان کی حالت تو یہ تھی کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر 70 زخم لگے ہیں جسم پر، اور یہ چھوٹے موٹے زخم نہیں تھے، تلوار اور تیروں کے نشان تھے، زخم تھے. حضور کی صحابیہ مسلمہ ابن کذاب کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، آپ کا خود تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے، بازو اتر گیا ہے، تلوار لگی، دشمن نے تلوار ماری، بازو اتر گیا. آپ پھر آگے بڑھتی رہی ہیں. جھوٹا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے والا. آپ نے آگے چل کر دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے مار دیا اس کو، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ قتل تھا، تو نے اس کو قتل کر دیا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے نام یا والدہ، ہاں میں نے اس کو مار دیا ہے، یا اماں میں نے اس کو مار دیا ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، بازو اتر گیا ہے. بیٹے نے ماں نے بیٹے کو نہیں دیکھا وہ کس حالت میں ہے، بلکہ آپ فوراً سجدے میں گر گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو صحابہ کرام کا ایمان تو یہ تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب اور ساری دنیا سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے. تو ہماری تو محبتوں کا دار و مدار بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے خلاف ہے. ہمیں تو حضور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. بس اوقات ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں معلومات ہی نہیں ہے. رات کو سوتے ہوئے 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں رات کو 100 بار درود پاک نہیں پڑھا. میں ایک چھوٹی سی 2-4 باتیں کر کے آگے چلتا ہوں، ممکن ہے میری باتیں سخت ہوں، معذرت. ہم کبھی کوئی بہت پیارا ہو اس سے بات نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا. فون کرتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. تو کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ ہمیں حضور سے محبت ہے تو کبھی دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ یا اللہ حضور کی زیارت ہی کروا دے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق ہی دیکھا کہ وہ بے شک مجھے ہی خواب میں دیکھے گا. بزرگوں کو، اولیاء کو، بڑوں بڑوں کو زیارت ہوتی ہے، لیکن کبھی ہمارے دل میں تو یہ خیال ہی نہیں آیا. ہم نے کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا ہی نہیں کی کہ یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دے دے، حضور کی زیارت ہی کروا دے. ہم نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی، ہم نے کبھی گھروں میں بیٹھ کر سیرت نہیں پڑھی، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں نہیں جانا. اور حضور کو ہمارے ساتھ کیسی محبت تھی، محبت کیا ہوتی ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جب رات کو کھڑے ہوتے، نفل پڑھتے، امت کے لیے دعا کرتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، حضور اتنا روتے، اور فرماتی ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ ورم میرے آقا کریم کے قدموں کے بوسے لیتا، حضور کے قدمین مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ نبی کی محبت اپنی امت سے اتنی شدید، اور امت کی محبت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہماری تو نمازیں بے تحاشا قضا ہوتی ہیں۔ ہم دن میں کوئی خاص وقت نہیں رکھ سکتے کہ جب بیٹھ کر ساری دنیا سے کٹ کے صرف حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھ لیں، نہ زیادہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد صرف 10 بار پڑھنا شروع کر دیں، اس کی بے شمار فضیلتیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور ہمارے ایمان کے بارے میں آخری حدیث سنا کے آگے چل دوں کہ ہم حضور کو کتنے پیارے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کاٹ لیا ہے، ورنہ ہم حضور کو کتنے پیارے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ان کا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے کہ جب کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی حضوری میں ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل میں، تو ان کا ایمان کیوں عجیب تر ہو گیا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا، تو آپ نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہو گیا کہ جب ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا؟ حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، صبح شام تو دیکھتے ہو معجزات، تو تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعد یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، سب سے کائنات میں سب سے عجیب اور قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، اللہ کا نبی بھی ان میں موجود نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کی زیارت بھی نہیں کی، صرف کتابوں میں لکھا ہوا پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا یجدون صحفا فیہا کتاب، ان کے پاس کتابیں ہوں گی، اس میں پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی باتیں کیسی تھیں، یؤمنون بما فیہا، اور وہ ان باتوں پر ایمان لے آیا کریں گے، تو ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ تو حضور نے بھی یہ جو نشانی بیان کی ہے کہ وہ یہی بیان کی ہے کہ وہ کتابیں پڑھنے والے ہوں گے، تو ہم نے تو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہی نہیں پڑھی۔ تو تھوڑا سا کوشش کریں، اس آیت کی ہم نے تفسیر پڑھی ہے تو عہد کریں کہ اپنے ایمان کو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معیار تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ وہ تو بہت اونچی ہستیاں ہیں، لیکن چلیں کچھ تو ہو جائے، ہماری محبتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے نیچے ہو جائے، دنیا کا ہر رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نیچے ہو، دنیا کا ہر کام ایمان سے اور دین سے نیچے ہو، ورنہ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی اسٹیشن وغیرہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دیں تو پاکستان میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی وہ دو چار نماز پڑھنے والوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ پتہ نہیں کوئی جوا کھیل رہے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسے نماز پڑھنے والے کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر میں چلے جائیں تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، شادی بیاہ پر چلے جائیں تو ہمیں مصلی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شرم نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ حرکتیں منافقین کی تھیں۔ ایمان والوں کی نشانیاں تو یہ تھیں جو قرآن پاک نے بیان کیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ کہ جیسے لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لے ہیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، اور یہی حرکتیں یا یہی الفاظ آج کل لوگ دیندار لوگوں کے بارے میں بول دیتے ہیں۔ آپ کسی کو کہیں گے ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی، تو وہ کہے گا بھائی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ یار آج شادی کا موقع ہے، پارٹی ہو رہی ہے اور تمہیں نماز یاد آ گئی ہے، الامان والحفیظ۔ تو تھوڑی سی کوشش کریں اپنی زندگیوں کو اس سے موڑنے کی کہ اپنے ہمارے ایمان کا معیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان، صحابہ کرام کے ایمان پر ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان کیسا تھا، اور یہ اسی وقت ہی پتہ چلے گا کہ یہ میں آپ کو صرف ادھر بیٹھا بتانے لگوں گا تو پتہ نہیں گھنٹے لگ جائیں گے، یہ تو جب صحابہ کرام کو پڑھیں گے کہ صحابہ کیسے تھے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیسے تھے اور ہمیں کیسا بننا ہے۔
اس کے بعد اس آیت سے پھر ہمیں ایک اور چیز بھی ملتی ہے زندیق کے بارے میں. ظاہراً تو اس آیت میں الفاظ نہیں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندیق کا لفظ نہیں بولا، بلکہ آیت تو یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. تو اس میں بظاہر تو زندیق کا کلمہ نہیں ہے، لیکن زندیق منافق کے مترادف یا اس کے قریب قریب ہوتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں شرعی طور پہ آگے کیونکہ یہ چیزیں آئیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے زندیق وغیرہ یہ کون ہے اور ان کا حکم کیا ہے. کافر وہ شخص جو ظاہراً ایمان نہ لائے، منافق وہ شخص ہے جو ظاہراً ایمان لائے حقیقت میں کافر ہو، مرتد وہ شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے. 3 ہو گئے. مشرک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو بعینہ ہی تسلیم کرے. پھر قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے کتابی. تو کتابی وہ لوگ جو ایسے دین کو مانتے ہوں جو دین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ لیکن وہ منسوخ ہو چکا، جیسا یہودیت ہے یا عیسائی ہیں یا کوئی اور. دہریہ وہ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر آئے گا، جو شخص دہر کو زمانے کو قدیم مانے کہ ہمیشہ سے مطلب زمانہ موجود ہے، وقت موجود ہے. اور معطل وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ہی تسلیم نہ کرے. اور یہ بیماری آج کل بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی پھیلتی جا رہی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر یہ لیکچر دیتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وہ فزکس پڑھ پڑھ کے یا فلسفہ پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو چیلنج کرتے ہیں. نعوذ باللہ. زندیق وہ شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعتراف کرے، شاعر اسلام یعنی کہ اسلام کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، مسجد ہے، بیت اللہ شریف ہے، یعنی اسلام کی جو نشانیاں یا جو اسلام کے ظاہری موجود ہے اس کا اظہار بھی کرے، لیکن اس کے دل میں کفریہ عقائد ہوں، اس کے اعمال کفریہ ہوں، تو وہ زندیق ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت زندیق کو بھی گنا ہے کہ یہ نشانیاں جو بیان ہو رہی ہیں یہ صرف منافقین کی نہیں بلکہ زندیق بھی اسی کے اندر شامل ہے. منافق کی ہم نے تعریف پڑھی کہ وہ شخص جو ظاہراً ایمان لائے اور حقیقت میں کافر ہو، اور زندیق وہ شخص جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعتراف بھی کر لے، شاعر اسلام کا اعتراف بھی کر لے، اور نماز روزہ بھی یہ کرتا پھرے اور کبھی کبھی ساتھ بھی کھڑا ہو جائے، لیکن اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی کھٹک ضرور ہو کہ جو اس کو کفر کی طرف لے جائے، کفری عقیدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک ہو، اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہو، یا اس کی قدرت اور اس کی تقدیر کے بارے میں شک ہو، قرآن پاک کے بارے میں شک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی معجزہ کے بارے میں شک ہو کہ یہ کیسے ہو گیا تھا. تو اس کو بھی مفسرین نے جو ہے وہ اسی آیت کے تحت شامل کیا کہ وہ لوگ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. اب اس کے بعد ایک اور قسم بیان کی ہے ملحد کی. ملحد وہ شخص جو شریعت سے کفر کی کسی حجت کی طرف میلان کرے، یعنی کہ ہو تو مسلمان یا پہلے تھا تو مسلمان، لیکن اب کسی نہ کسی ایسی چیز کی طرف وہ مائل ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے کے لیے لازمی ہے یا جو دین کے لیے لازمی ہے. جیسے بسا اوقات آج کل ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ چلتا ہے بہت کچھ، ہمارے یہاں بحثیں بھی ہوتی رہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو لے کر، احمدیوں اور قادیانیوں کو لے کر. تو یہ چیزیں شک پیدا کرتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے حضور کو خاتم النبیین ماننا فرض ہے. اس میں ذرہ سا شک کرنا کہ شاید کوئی اور نبی آ سکتا ہو، یہ شاید بھی کفر ہے، اور ایسے شخص کو پھر ملحد کہا جاتا ہے کہ جو کوئی شک پیدا کر دے اسلام میں کسی بھی قسم کا. اور مفسرین نے آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھ دیا کہ یہ کفر کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ عام ہے. عام کیسے کہ کوئی بھی شخص اس کا مطلب اس طرح سے ہو کے نا وہ کفر میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں عام طور پہ کفریہ جملے بول دیے جاتے ہیں. کوئی بوڑھا بزرگ فوت ہو گیا تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو بھی نیکوں کی ضرورت ہے. عام طور پہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا جملہ بولنا اور اس پر مطلب نظریہ رکھنا تو یہ تو دائرہ اسلام سے گیا. تو ایسی بہت سارے کفریہ جملے اپنی زندگیوں میں بولتے رہتے ہیں. بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے اور وہ لگاتار آ رہی ہیں.
تو کہہ دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بیماریوں پریشانیوں کو بھی ہمارا گھر ہی نظر آتا ہے، اللہ کو بھی ہم ہی ملے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھے ہیں جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی کون سا گناہ کیا مطلب آپ نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہیں معمولی معمولی سی، لیکن یہ انسان کو ایسا ایسا اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ تو محدثین نے یا مفسرین نے اس کو بھی اسی کے اندر شامل کیا۔ اب اس کے بعد چونکہ منافقین نے صحابہ کرام پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ الا انہم هم السفہاء، کہ مطلب ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ جو بے وقوف ہیں، کما آمن السفہاء، ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں۔ اب صحابہ کرام پر انہوں نے سب و شتم کیا، گالی دی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے بے وقوف یا پاگل کہا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کی جو ہے نا وہ ایک بدقسمتی سے دین اٹھتا جا رہا ہے کہ یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہنے والے فلاں صحابی کی یہ غلطی تھی، فلاں صحابی کی یہ غلطی تھی، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا۔ ارے میں آپ کو ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور اسی ایمان میں فوت ہو گیا، بس اس کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، جہاد کرنا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ صحابہ نے ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے، میں آپ کو صحابیت کی صرف تعریف بتا رہا ہوں، جبکہ مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ساری دنیا، ساری کائنات مل کے عبادت کرتی رہے، ساری زندگی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں، بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہیں، فرض ادا کرتے رہیں، زبان سے کبھی قرآن کے علاوہ کچھ کلمات نہ نکلیں، پھر بھی انسان صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اتنا زیادہ ڈفرنس ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام ہی وہ عطا کیا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی، بات ہی ختم ہو گئی، تو ہم کون ہوتے ہیں یا آج کل کسی کی کیا مجال کہ وہ صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں کچھ بولے؟ اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ پر سب و شتم کرنے والا، ان کو گالی دینے والا وہ لعنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے تو تم اس پر اللہ کی لعنت کر دو، لعن اللہ علیکم، لعن اللہ علی شرکم، حضور کی احادیث ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، لیکن اس موقع پر حضور نے خود فرمایا کہ تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کوشش کریں ایسی چیزوں کو سنا بھی نہ کریں۔ ہماری نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قاضی مقرر کیا ہے، نہ ہمارے کوئی ایسے احکامات ہیں۔ پھر اکثر کبھی کبھی دلائل دی جاتی ہے، دیکھیں جی فلاں ائمہ نے بھی تو ڈسکس کیا ہے، ائمہ کی یا علماء کی مجبوری ہے ان مسائل کو ڈسکس کرنا کہ صحابہ کرام میں سے ایک نے یہ کیا، ایک نے یہ کیا، کیونکہ انہوں نے مسائل اخذ کرنے ہیں، عوام کو مسائل کے بارے میں بتانا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی واقعہ آج کل کوئی دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا کوئی بات ہو جاتی ہے، تو کہاں سے ہمیں حکم کا پتہ چلے گا؟ بھئی ایک نے یہ کیا ہے، دوسرے نے یہ کیا، تو حکم شریعت کا کیا ہے؟ جب تک ان کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن عام شخص کو تو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام کی غیبت میں شامل ہے، اور غیبت تو عام شخص کی بھی حرام ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہ 1000 کتابوں کے حوالے کیوں نہ دے، ایسی مجلس سے اٹھ جائیں، بہتر ہے، ایمان ضائع ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تو ان شخصیات اور ان ہستیوں کے ایمان کو معیار مقرر کیا ہے، اور ہم بیٹھ کے ان کے ایمان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ اس کی فلانے کی یہ غلطیاں تھیں، یا فلاں کی یہ حرکتیں تھیں، یا فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں ڈسکس کرنے والے؟ اور یہ میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، آپ لوگ اگر یوٹیوب اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بے تحاشا لوگ، کبھی کوئی لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا۔ ارے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ کیوں صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں؟ یہ چیز اسلام سے اور ایمان سے نکال دے گی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور محدثین نے لکھا ہے کہ مرتے وقت انسان کا اگر ایمان بچ جائے نا، وہ کامیاب ہے۔ مرتے وقت ایمان نہیں بچتا، بہت مشکل کسی کسی کا بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزع کی حالت کی جو حالت دنیا میں نمازیں پڑھنے والے ہیں، دیندار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی روح تو ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور بعض کی روح ایسے نکلتی ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی
روئی کے اندر کانٹے دار شاخ کو رکھ دیا جائے اور اس کو پھر ایک جھٹکے سے کھینچا جائے تو اس روئی کے کچھ ذرات اس کانٹوں کے ساتھ لگ جائیں گے، یا اس کانٹے دار شاخ کو انسان کے سر سے جسم میں داخل کر دیا جائے ایک ایک رگ میں اور اس کو کھینچا جائے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے کسی گناہ گار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا، یا غالباً کسی اور نبی کا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم جب کسی کافر کی یا کسی گناہ گار کی روح قبض کرنے آتے ہو تو کیسے آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا حکم ہے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اپنی وہ حالت بنائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر کے لیے یا گناہ گار کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی اور عذاب ہے؟ تو مرتے وقت ایمان کا بچ جانا یہ قسمت کی بات ہے۔ تو اگر دنیا میں حرکتیں پہلے ہی ایسے کی ہوں گی کہ صحابہ کرام کی ذات پر کبھی بولا جا رہا ہے، کبھی آقا علیہ السلام کی ذات پر بولا جا رہا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور صفات کو عقل پر ٹٹولا جا رہا ہے کہ قدرت کیسے ہے، تقدیر کیسے ہے، تو پھر مرتے وقت پتہ نہیں ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر رازی اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بازار سے مل جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وفات پا رہے تھے تو شیطان آ گیا ان کے پاس، اور یہ حدیث پاک ہے کہ شیطان آ جاتا ہے کسی نہ کسی مرے ہوئے کی شکل میں، والد فوت ہو گیا ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں، دادا دادی، ان کی شکل میں آ جاتا ہے، سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مان لو، مجھے رب مان لو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ دین چھوڑ دو۔ اس وقت انسان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ کفر بک بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کسی کوئی حالت نزا میں ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو، اس کے پاس بیٹھ کے یاسین شریف پڑھنا شروع کر دو، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، وہ خود بخود مائل ہو جائے۔ اگر تم اسے کچھ کہو گے نا تو وہ غصے میں آ کے کہیں خدا نہ خواستہ انکار نہ کر بیٹھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس شیطان آ گیا۔ اللہ کی وجود کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، 300 سے زیادہ دلائل دے دیے، اور وہ قرآن کا مفسر خاموش ہو گیا۔ تو آپ کے استاد موجود تھے، آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں جو بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے رب مان لیا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے رب مانا، تو وہ مردود شیطان کہتا ہے کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ انسان کے اندر علم جو ہے نا وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہماری آج کی پوری کلاس جو ہے نا وہ تو ایمان کی ارد گردی گھومتی رہی ہے، تو کوشش کریں کہ ایمان کے بارے میں پڑھیں بھی اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی تلاش کریں کہ ہم نے ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک بار نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہماری یہ حرکتیں، اگر ہم زیادہ حدیث کی کتابیں نہیں، کوئی چھوٹی سی تفسیر کی کتاب لے لیں جس کے اندر بہت زیادہ تفصیل نہ ہو، اور کوئی ایک حدیث کی کتاب لے لیں، کوئی بھی، بازار میں ہزار لاکھوں کی تعداد میں حدیث پاک کی کتب ہیں، کوئی ایک کتاب لے لیں تو شاید ہی کوئی ایک حدیث ایسی مل جائے گی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت یہی فرمائی ہے کہ حضور خود دن میں 70 بار اور کبھی آتا ہے کہ 700 بار استغفار فرماتے تھے۔ حضور ہماری خاطر راتوں کو کھڑے ہو کر روتے تھے، حضور ہماری خاطر سجدے کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ قرآن پاک نے ہمارے ایمان کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مقرر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں یا یہ ایمان تو تب ہی ملے گا جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہوں گے، جب ہمیں حضور کی معرفت ہوگی، صحابہ کرام کی معرفت ہوگی، سیرت کی معرفت ہوگی، اور یہ کلاس بھی اس چیز کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو سمجھ لیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ بھیج دیں، باقی پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔